سوال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور یہ سوال بڑا اہم ہے جس میں لوگوں کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. کیا دلیل اس کی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر برقرار ہے، عرش پر بلند ہے. رحمان عرش پر بلند ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا، کہ اللہ نے ایک کتاب لکھی. کیا کتاب لکھی؟ کتاب میں کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی. اس کتاب میں یہ لکھا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے سبقت لے گئی. کیا معنی؟ کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب غصے سے بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، سبقت کی معنی بہت زیادہ ہے اور سبقت لے گی غصے سے. اور یہ کتاب کہاں پر ہے؟ فہو عندہ فوق العرش. فہو عندہ، یہ کتاب اللہ کے پاس ہے. عندہ کے معنی اللہ کے پاس ہونا. اللہ کے پاس ہے وہ کتاب. کہاں پر؟ فوق العرش، عرش کے اوپر. اس کا معنی کہ پھر اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ پھر عرش پر ہے. اور عرش کہاں پر ہے؟ اللہ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. جس طرح کہ اس کا ذکر دوسری حدیث میں آتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فوق العرش، عرش فوق سبع سماوات واللہ فوق العرش. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ساتوں آسمانوں کا بیان فرمایا کہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے اس کا 500 سال کا فاصلہ ہے. زمین کا پہلے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ، اور پھر ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے 500 سال کا فاصلہ. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر آسمان کا جو موٹاپا ہے وہ 500 سال. زمین سے پہلا آسمان 500 سال، پھر 500 سال آسمان کا موٹاپا، پھر اس سے آگے 500 سال دوسرے آسمان کا فاصلہ. اس طریقے سے ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر بحر پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. ہاں جی، پانی کی مسافت بھی 500 سال کی، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش. اور عرش کیا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ مخلوقات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عرش ہے. مخلوقات میں سب سے بڑی چیز عرش ہے. واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. ہاں، کرسی کا ذکر اس حدیث میں نہیں آتا، لیکن کرسی کا ذکر جس طرح آتا ہے کہ حدیث کسی مرفوع حدیث میں کرسی کا ذکر نہیں ہے کہ کرسی کیا چیز ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے موضع القدمین ہے، کہ قدم رکھنے کی جگہ ہے، قدموں کی جگہ ہے. تو اب ابن عباس نے یہ چیز ظاہری بات ہے کسی یا تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یا پھر تورات انجیل صاحب کا کتابوں سے لی ہے. دو میں سے ایک چیز ہے. کیونکہ ایسی غیبی چیز صحابی ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کہہ سکے، کیونکہ غیبی چیز ہے نا. اس میں کیا سرائی، اپنی عقل، اپنے خیالات کا معاملہ کوئی دخل نہیں ہے، تو غیبی چیز ہے. تو صحابی اگر اس طرح کی غیبی چیز کہتا ہے تو دو میں سے ایک چیز ہے. اگر تو وہ صحابی اسرائیلی کتابوں میں سے نہیں لیتا، یعنی تورات انجیل اس طرح کی کتابوں میں سے نہیں روایت کرتا، صرف قرآن و حدیث کو ہی دیکھتا ہے، اسی کو جانتا ہے، تو پھر اس صحابی کی اس بات کو کہا جاتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے حکمن، کہ اللہ کے نبی کی بات ہے، لیکن صحابی نے اللہ کے نبی کا ذکر نہیں کیا. حدیث کو روایت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کی بات ہے، کیونکہ صحابی ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے اس طرح کی بات کرے. اور بعض صحابہ جو ہیں وہ اسرائیلی روایتیں، ان کو کتابوں کو پڑھتے تھے، جانتے تھے، اسرائیلی روایتیں لیتے تھے. تو پھر یہ احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے انہوں نے وہ اسرائیلی کتابوں سے اس طرح کی معلومات لی ہو. البتہ جو بھی ہے، کسی مرفوع حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے کہ کرسی کیا ہے. لیکن ابن عباس کا فرمان ہے کہ کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے، قدموں کی جگہ ہے. لیکن اس کی جگہ ہے کہاں پر، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے. تو علی کل حال، یعنی کہ احادیث میں جو ذکر آتا ہے ساتوں آسمانوں کا آتا ہے، اور آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عرش کے اوپر ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے عرش پر ہے. یہ ہے جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق. اور یہی عقیدہ صحابہ اکرام کا، تابعین کا، ائمہ اکرام کا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے. صاف انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا نہیں ہے، وہ کافر ہے. یعنی شک بھی کرتا ہے تو کافر ہے.
یہ نہیں کہ دو ٹوک انکار کر دیا. اگر شک بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا نہیں پھر بھی کافر ہے. اور بلکہ اگر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عرش کہاں پر ہے پھر بھی کافر ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ امام صاحب کے اس عقیدے کے مطابق، اور یقین کریے بھائیو آج وہ باتیں کرنے والے بہت ہیں، اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر کے بے ہم فلاں کے مقلد ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے، لیکن کام باتوں سے نہیں چلتا، کام دعوت سے نہیں چلتا، کام دلیل سے چلتا ہے کہ کس حد تک تم ان کے پیروکار ہو. امام صاحب کی ان تعلیمات کو دیکھا جائے تو نہ کہ صرف یقین عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلکہ اس کے اندر شک کرنا بھی کفر ہے. اس کا انکار کرنا تو دور کی بات ہے، اور عرش کے بارے میں بھی شک کرنا کہ عرش کہاں پر ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے. کیونکہ جب قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا کہ عرش کہاں پر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، فوق العرش ہے، تو پھر اس عقیدے کا، اس چیز کا انکار کرنا قرآن و حدیث کا انکار ہے. اور قرآن و حدیث کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے اہل سنہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، بلندی پر ہے، اونچا ہے. اور یہ وہ عقیدہ جس پر قرآن و حدیث بھی دلیل ہے، اور اس پر جو ہم نے سابقہ ذکر کیا نا، عقلی دلیل بھی، فطری دلیلیں بھی، شرعی دلیلیں بھی، قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی. اللہ کی سمت معلوم ہوئی نہیں کہ اللہ کسی سمت میں ہے؟ کس سمت میں ہے؟ بلندی پر ہے، اونچا ہے. اور دسیوں بلکہ سینکڑوں آیات قرآن کریم کے اس موضوع پر. لونڈی سے آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ ہاں فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے. انگلی سے اشارہ بھی کر دیا، ساتھ بتا بھی دیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے. اور فطری طور پر بھی، فطری طور پر دلیل، آپ دعا کرتے ہوئے ہاتھ کدھر کرتے ہیں؟ کس طرف بھی نہیں. اگر سمت نہیں تو پھر کیوں ہاتھ پھر کس طرف بھی نہیں کریں؟ ہاتھ پھر اٹھائیں نہیں اگر سمت نہیں اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نیچے، کہیں پر بھی، تو پھر ہاتھ اوپر اٹھانے کا معنی کیا؟ بھی ہم اس عقیدے کے اندر کافی چیزیں آتی ہیں، تفصیل سے بیان کریں گے ہم. تو اس لیے فطری طور پر بھی صرف انسان تو انسان بلکہ مخلوقات، باقی جانور بھی، کسی جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو سر اٹھایا ہوتا اس نے کدھر؟ آسمان کی طرف. اس کو پتا ہے کہ اس کا رب آسمان پہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا رب آسمانوں میں ہے. آپ بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف. ہاں وہ چونٹی کا واقعہ آپ سن رہے تھے سلیمان علیہ السلام کا، کہ اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے. اس چونٹی کو بھی پتا ہے کہ میرا رب آسمان پر ہے، لیکن مولوی کو پتہ نہیں کہاں پر ہے. اب اس کو کون سمجھائے؟ یہ ہے جب عقلیں پھر جاتی ہیں، جب دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے. ورنہ چونٹیوں کو پتا ہے، جانوروں کو پتا ہے، گائے بھینس کو پتا ہے، سر اٹھاتی ہے آسمان کی طرف تکلیف میں، اس کو پتا ہے کہ اس کا رب آسمانوں پر ہے. لونڈی کو پتا ہے، بیچاری جاہل قسم کی لونڈی، اس کو پتا ہے کہ اس کا رب کہاں پر ہے. کہ مولوی نہیں مانتا اس بات کو کہ رب کہاں ہے. یہ ہے جب قرآن و سنت کے منہج سے انسان ہٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ یہ اہل سنہ کا عقیدہ جو قرآن کریم کیا ہے، قرآن کریم جس سے بھرا پڑا ہے، احادیث اس میں بے شمار ہیں، اور فطرت بھی اسی کی دلیل ہے. انسان، حیوان، ہر چیز اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں. اور یہ اہل سنت کے عقیدے کے برخلاف کچھ اور عقیدے ہیں. ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کسی سمت نہیں ہے. ہاں موجود ہے لیکن کہیں پر نہیں ہے، لیکن اس کا معنی پھر موجود ہے ہی نہیں. ایک یہ عقیدہ، اور ایک اور عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے اپنی ذات سے، ہر چیز کے اندر. اس مسجد کے اندر بھی ہے، کوئی سینما گھر ہے اس کے اندر بھی ہے، کوئی شراب خانہ اس کے اندر بھی ہے، کوئی واش روم لیٹرین ہے، کوئی گندگی کی گٹر اس طرح کی جگہ وہاں پر بھی ہے. اللہ ہر جگہ پر ہے. اور یہی ہمارے عوام الناس کا عقیدہ ہے. پوچھو کسی سے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. ہاں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر دل میں ہے. تو خیر اللہ کل حال یہ گمراہ کن عقیدے ہاں جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. تو اہل سنہ کا قرآن و سنت کا جس میں عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے. اور یہ عقیدہ، اس عقیدے پر ایمان ہونا فرض ہے، ضروری ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری اور فرض ہے.